چرچا NTS کا ہر جاتے عام ہوئے سارے اشاتیاں راہی دا سلام ہو. ایک شیئر جناب کاجی نظر کر رہے ہیں. زدی نو زد چھوڑ کے آمڑا ہے, زدی نو زد چھوڑ کیڑا سے ڈھامڑا ہے. یہاں دی گلے اور آیا ملے سی دیو چانڑا ہے صفا بھاوڑا ہے. اللہ نے آپ چڑیا اہل بیت دا گھرانا, اللہ نے آنا آئی تائیں انہاں دا جگتے چلتا پیا ترانا. اللہ نے آپ چڑیا اہل بیت دا گھرانا. سید ہوں دے ہمیشہ, سید ہوں دے ہمیشہ توحید دا پجاری, سید ہوں دے ہمیشہ توحید دا پجاری. سن دے نہ قبرہ آلے آخر کروڑ واری, جس جات یہ نوم ہوندہ اٹھائیں بیرانا. اللہ نے آپ چنیا اہل بیت دا گھرانا. نیت اللہ شاہ بخاری تعلیم دتی حق دی, اس نو سمجھ نہ آبے جیدی سوچ ہوئے شک دی. سچیان واق سچا ایمیں نہ کر بہا. اللہ نے آپ چنیا اہل بیت دا گھرانا. سادہ ہے پیر ہردم یا اللہ شاہ بخاری, مسئلہ سنا کی حق خبران گزاری ساری. لامن جتھا دیرے در اٹھائی سہانا. اللہ نے آپ چنیا اہل بیت دا گھرانا. ہون NTS دا سیرا سید شفا دے سرے, ہون NTS دا سیرا دماغ پھر ہے انبھا دے ہر بشر دا, ہر موڑ دے نادا خادم کھلا زمانہ. اللہ نے آپ چنیا اہل بیت دا گھرانا. آج 23 فروری نو گجرات وچ بہاراں, آج 23 فروری نو گجرات وچ بہاراں. سارے رل کے مانو ایڈائے بہاراں. دنیا دے کم نمک دے آخر اختار امانا. اللہ نے آپ چنیا اہل بیت دا گھرانا. میں اب تھوڑی سی دیر کے لیے دعوت دے رہا ہوں. LCD بند ہو گئی ہے, جو ذمہ دار ہیں فوراً اس کو ٹھیک کریں. مولانا خضر صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کے مایہ ناز شاگرد مفتی عثمان صاحب جو فاتح کباڑیت ہیں, میں ان سے عرض کروں گا نوجوانان توحید و سنت کے یہ نوجوان مناظر مفتی محمد عثمان صاحب ہر گولی سے وہ تشریف لاتے ہیں. الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ. نوجوانان توحید و سنت کے باوفا باہمت مشن پیر بخاری بیاری کے لیے لا یخافون لومۃ لائم کے مصداق ساتھیوں, مجھے جو موضوع دیا گیا تھا وہ موضوع اشاعت التوحید و سنت اور خصوصاً نوجوانان اشاعت التوحید و سنت کی امتیازی نشان اور علامت ہے. یعنی موضوع تھا نفی سمائے موتا. وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے تو پیارے بھائیوں یہ وہ مشن ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مخلوق کی جو پیدائش کی یا مقصد تخلیق کائنات وہ لا الہ الا اللہ تھا, اور لا الہ الا اللہ کا معنی کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. اب عبادت اس کا معنی میں لغت سے کروں یا کسی مفسر اور محدث کا قول پیش کروں, بجائے اس کے قرآن کریم ایک آیت فرماتا ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں.
آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں عن عبادتی اے عن دعائی۔ علامہ ابن کثیر نے، قرطبی نے، بڑے بڑے مفسرین نے اور حضرت نعمان بن بشیر سے صحیح سند کے ساتھ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ عن عبادتی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سمجھنا ہے۔ آپ نے فرمایا مسئلہ پکار کہ ما فوق الاسباب، پکاروں کو سننے والا صرف اللہ، یہی عبادت ہے۔ اور الدعاء مخ العبادہ، ما فوق الاسباب، پکارے سننے والا صرف اللہ، یہ صرف عبادت نہیں بلکہ عبادت کا بھی بغض ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اس مسئلے کو فروعی کہتا ہے، میں اپنے بھائی سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر الدعاء مخ العبادہ یہ مسئلہ فروعی ہے، پھر نماز بھی فروعی ہے۔ اگر مخ العبادہ یہ فروعی ہے، پھر حج بھی فروعی، اور جس چندے کے لیے آپ عشر اور زکوٰۃ اکٹھے کرتے ہو وہ بھی فروعی ہوگی، کیونکہ جب مخ العبادہ فروعی ہے تو باقی عبادات بھی سب فروعی ہوگی۔ تو اس مسئلہ پر قرآن کریم کی 100 کے قریب آیات موجود ہے۔ تمام مفسرین صحابہ کرام کا یہی مسلک، اور فقہاء میں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ فتاوی الغرائب میں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان حضرات کا مغنی بن قدامہ میں، شرح المحزم میں، دیگر کتب میں یہی مسئلہ موجود ہے کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا۔ اور صرف ان فقہاء کا نہیں بلکہ تمام فقہاء کا اتفاقی مسئلہ یہ چھڑا کہ من حلف لا يتکلم فلانا فکلمہ بعد موتہ لا یحنس، اگر کسی آدمی نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، اب مرنے کے بعد وہ قبر پر جا کر اگر بات کرے، تمام فقہاء کہتے ہیں اصول الشاشی سے لے کر کنز الدقائق سے لے کر تمام شروحات میں، تبیین الحقائق میں، فتح القدیر میں، تمام کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا، حتیٰ کہ امام محمد نے الجامع الصغیر میں لکھا کہ اس آدمی کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ لأن المقصود من الکلام الفہام وذال لا يتحقق فی المیت، مردے سے بات کرنے کا مقصد تھا اس کو سنانا، اور مرنے والا سن نہیں سکتا۔ تمام مفسرین کا بھی یہی مسلک، تمام محدثین کا بھی یہی مطلب، اور علماء دیوبند میں سے مفتی اول دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی عزیز الرحمان نے فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے۔ اور جلد نمبر 5 میں لکھا یہ مسئلہ جان لیں، قرآن مجید میں سماع موتیٰ کا انکار کیا گیا ہے۔ یہی مسئلہ کفایت المفتی میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بذات خود درود شریف سننا ثابت نہیں، اور فضائل اعمال لکھنے والے بزرگ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کتب فضائل پر اشکالات اور اس کے جوابات میں لکھا کہ اصل تو یہی ہے، اموات کا مستقل سننا ثابت نہیں۔ تمام علماء دیوبند کا اور حضرت ابراہیم دہلوی صاحب نے کشف المغالطات میں جس پر تقریر حضرت تھانوی صاحب سے لے کر انور شاہ کشمیر